اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذرو سری پڑھ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ سورہ انعام کی آیت نمبر 93 اور 94 کا آج ہم لوگ بیان سنیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں بتایا ہے جو مغضوب ہیں، یعنی جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا وقال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جس نے کوئی بات گڑھ کر اللہ سے منسوب کر دی، یعنی اللہ سے جوڑ دیا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو یہ کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی ہے جبکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کی گئی ہو۔ کوئی بات خود گڑھ کر اللہ کی طرف سے منسوب کر دے، نہ یہ کہنا کہ مجھ پر کوئی شے وحی کی گئی ہے، یہ دونوں صنعت کے اعتبار سے برابر کے گناہ گار ہیں۔ جیسے آج کل کبھی کبھی آپ لوگ سنتے ہوں گے، کچھ آدمی کہتے ہیں کہ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ آج کل ایک لوگ ابھی اتراکھنڈ میں پکڑا گیا ہے، ایک اب کیا بتائے، جو لوگ پکڑے ہیں وہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہے۔ اسی طرح سے پاکستان میں بھی بہت سے پکڑے گئے، تو یہ جھوٹ ہی ہے۔ کیا ہے؟ ایسے ظالم لوگ ہیں جب ان کے اوپر کوئی وحی نہیں کی گئی ہے، پاکھنڈی لوگ ہیں، لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو اس زمانے میں بھی تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو مسلمہ بن کذاب وہ بھی جو ہے ترنت اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں، جبکہ قرآن نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ تو اہل مکہ ذرا غور تو کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے تمہارے درمیان ایک عمر بسر کی، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تم کوئی ایسا پہلو دیکھتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں؟ اور ان دونوں باتوں کے ساتھ ایک تیسری بات، ومن قال سا انزل مثل ما انزل اللہ، اور جو کہے کہ میں بھی اتار سکتا ہوں جیسا کلام اللہ نے اتارا ہے۔ یعنی ایک تو پہلے وہ نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ جھوٹی بات کہہ رہے ہیں، وہی نہیں آتی ہے، اور دوسری بات کہتے تھے کہ میں جیسے آپ کلام سنا رہے ہیں اللہ کا، ہم لوگ بھی ویسا اتار سکتے ہیں۔ وہ لوگ اگرچہ اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اس کلام کی نظیر پیش کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، پھر بھی زبان سے الفاظ کہہ دینے کی حد تک کسی نے ایسا کہہ دیا ہوگا۔ حقیقت یہ قرآن نے زبان دانی کا دعویٰ کرنے والے ماہرین، شعراء، ادبا سمیت اس معاشرے کے تمام لوگوں کو ایک بار نہیں بار بار یہ چیلنج کیا، تم سب سر جوڑ کر بیٹھ جاؤ، اس جیسا کلام بنا کر دکھاؤ، لیکن کسی میں بھی اس چیلنج کا جواب دینے کی ہمت نہ حاصل ہوئی۔ اسی زمانے میں سورہ بقرہ میں ہے، آیت گزر چکی ہے کہ اللہ نے کہا ایک آیت بنا کر پورے مکہ مل کر لا کے دکھا دو، مگر آج تک کسی نے ایسا نہیں کر سکے، کیونکہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کلام ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمْرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ اُخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور کاش تم دیکھ سکتے کہ جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں سے ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں۔ یعنی جب ایسے ظلم کرنے والے، یعنی ایسے جھوٹے لوگوں کی جب فرشتے جان نکالیں گے تو ان پر سختیاں ہوں گی، اور فرشتے اپنے ہاتھ آگے بڑھا رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں۔ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق وکنتم عن آیاتہ تستکبرون، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا بسبب اس کے جو تم کہتے رہے تھے کہ اللہ کی طرف منسوب کر کے ناحق باتیں، اور جو تم اللہ کی آیات سے متکبرانہ اعراض کرتے رہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جھوٹ بولتے تھے اور تہمت لگاتے تھے کہ یہ وحی نہیں ہے، یہ اپنے من سے بات کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو آج سزا دی جائے گی۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فَرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور پھر ان سے کہا جائے گا اب آ گئے ہونا ہمارے پاس اکیلے جیسا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ۔ جب حساب کتاب کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم تو دنیا میں اس طرح سے اکڑ رہے تھے،
اس طرح کی باتیں کہہ رہے تھے کہ سب جھوٹے، اب بتاؤ کیا ہوئے. اور یہ بھی سب انکار کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا. تب اللہ تعالیٰ وہ سوال کر رہا ہے کہ اب بتاؤ کہ ہم نے جیسے اکیلے تم کو پیدا کیا تھا ویسے تم کو زندہ بھی کر دیا ہے. یعنی آج تمام لاؤ لشکر، مال متاع، خدم حشم سب کچھ پیچھے چھوڑائے ہو. آج کوئی بھی کچھ بھی تمہاری مدد کے لیے تمہارے ساتھ نہیں ہے. یہی بات سورہ مریم میں اس طرح کہی گئی، وَقُلْ آیاتہ یوم القیامت فردن، کہ قیامت کے دن ہر شخص کا محاسبہ انفرادی حیثیت میں ہوگا، یعنی حساب کتاب اکیلے اکیلے لیا جائے گا. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کی سور پھونک دی جائے گی تو کوئی کسی کا رشتہ نہیں رہے گا، کسی کا کوئی نسب نہیں رہے گا، نہ ماں بیٹے، نہ ماں بیٹے کو پہچانے گی، نہ بیٹا ماں کو پہچانے گی، سب رشتہ ختم ہو جائے گا. سب کو اپنا الگ الگ حساب دینا ہوگا اور وہاں پہ کوئی مددگار نہیں ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ پوچھا کہ تم نے کیا کر کے آیا تھا کہ ہم بہت سا مال دنیا میں چھوڑ کر آئے جو بہت بڑا چڑھ رہا ہے. تو اللہ کہے گا تم گھاٹے میں ہو، جو تم نے چھوڑ کے آیا تمہارا نہیں ہے، جو تم نے آگے بھیج دیا وہ تمہارا، جو تم کھا لیے پی لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے وہ تمہارا، جو تم چھوڑ کے آئے وہ تمہارا نہیں ہے. تو اس پہ غور فکر کرنا چاہیے کہ قیامت کے دن ہر شخص کا حساب کتاب الگ الگ ہوگا اور ظاہر ہے کہ اس کے لیے ہر کوئی اکیلا کھڑا ہوگا. نہ کسی کے رشتہ دار ہوں گے، نہ ماں باپ، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بیوی کے ساتھ اس کا شوہر، نہ ساز و سامان، یعنی کچھ بھی نہیں ہوگا، صرف اعمال ہوں گے. اس نے جو نیک کام کیا ہوگا اسی کا وہاں پہ صلہ ملے گا. یہاں پر ایک بات اور نوٹ کر لیجیے، خلقنا اول مرۃ کا مطلب ہے کہ انسان کی تخلیق دو مرتبہ ہوئی ہے. ایک تخلیق عالم ارواح میں ہوئی تھی، وہاں بھی سب اکیلے تھے، نہ کسی کا باپ ساتھ تھا نہ کسی کی ماں. تب ارواح کے مابین کوئی رشتہ داری بھی نہیں تھی. یہ رشتہ داریاں تو بعد میں عالم خلق میں آ کر ہوئی. یعنی جب اللہ نے دنیا بنانا چاہی تو آدم علیہ السلام کے یہاں اس سے تو جتنے دنیا میں لوگ انسان آنے والے ہیں سب اللہ نے ان کی روحوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ بتاؤ تمہارا مالک کون ہے. سب نے کہا کہ اللہ تو ہی میرا مالک ہے، ہم تجھ کو مانتے ہیں. میں دنیا میں جب پھر ماں کے پیٹ سے جیسے پیدا ہوئے سب آ کے انکار کر دیتے. اس بات کا حساب کافروں سے بھی ہوگا جو اللہ کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ وعدہ کیے ہوئے ہیں عالم ارواح میں کہ ہم اے اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی خدا ہے، تو ہی ایشور ہے. مگر ہوگا حساب، ان سے ایک سوال اس کا پوچھا جائے گا. وہی یہاں پہ بات ہوئی کہ عالم خلق میں آ کر ہوئی ہے. عالم ارواح کے اس اجتماع میں بنی نوع انسانی کے ہر فرد نے عہد کیا تھا، عہد لست جسے کہا جاتا ہے. جب پروردگار عالم نے اولاد آدم کی ارواح سے سوال کیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سب نے جواب دیا بلا. یعنی سورہ اعراف کی آیت ہے. کیوں نہیں؟ عالم ارواح کے اجتماع اور روز محشر کے اجتماع میں ایک لحاظ سے فرق ہے، ایک لحاظ سے مشابہت ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے اجتماع میں مجرد ارواح کی شمولیت ہوئی تھی، اس وقت انسانوں کے جسم عطا نہیں ہوئے تھے، جبکہ روز محشر کے اجتماع میں دنیاوی اجسام بھی ساتھ ہوں گے. ان اجتماعات میں مشابہت یہ ہے کہ پہلے اجتماع میں بھی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ان کی نسل آخری انسان تک سب کی ارواح موجود تھی، اور قیامت کے دن بھی یہ سب کے سب انسان پر پروردگار کے حضور کھڑے ہوں گے. یعنی سب نے اللہ سے وعدہ کیا کہ تو ہی میرا رب ہے، ہمارا آ کے دنیا میں جس کی مرضی چاہے مانے چاہے نہ مانے. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوْلَنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم چھوڑ آئے ہو اپنے پیچھے وہ سب کچھ جس میں ہم نے تمہیں لپیٹ دیا تھا. یعنی یہ کون سی چیزیں ہیں جن میں یہاں ہمیں لپیٹ دیا گیا، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اصل چیز تو انسان کی روح ہے. اس روح کے لیے پہلا غلاف ہے جسم، اور پھر اس غلاف کے اوپر کپڑوں کا غلاف ہے، کپڑوں کے اوپر مکان کا غلاف ہے، پھر دیگر ضرورت ہے. اس طرح روح کے لیے جسم اور جسم کی ضروریات کے لیے تمام مادی اشیاء یعنی فزیکل چیزیں، یعنی اس دنیا کے ساز و سامان سب کچھ اس میں شامل ہیں. ہماری روح در حقیقت ان مادی غلافوں میں لپیٹی ہوئی ہے. قیامت کے دن ارشاد ہوگی آج تمہارے پاس اکیلے حاضر ہوئے اور دنیا کی تمام چیزیں اپنے پیچھے چھوڑا، یعنی مال دولت سب کچھ جو تم نے بنایا تھا سب کچھ تم چھوڑا ہے. تو اسی میں اللہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو تم نے خرچ کر دیا، جو اللہ کی راہ میں کر دیا، وہ تمہارے آگے تم نے بھیج دیا، اور جو چھوڑا ہے تمہارا نہیں ہے. وما نرا معکم شفاعکم الذین زعمتم انہم فیکم شرکاء،
اور ہم نہیں دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارسی جن کے بارے میں تمہیں گھمنڈ تھا، زوم تھا، وہ تمہارے معاملے میں شریک ہیں۔ ان مجرم لوگوں کو جن کے بارے میں بھی زوم تھا کہ ان کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے، وہ سب وہاں ان سے اعلان برات کر دیں گے، کہیں گے ہم سے کسی کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ لات منات عزا دوسرے معبود باطل کسی شمار و قطار میں نہیں ہوں گے۔ اس سلسلے میں انبیاء کرام السلام، انبیاء کرام علیہ السلام، ملائکہ اولیاء اللہ سے لگائی گئی ان کی امیدیں بھی اس روز بر نہیں آئیں گی، یعنی سب کچھ الگ الگ حساب دینا ہوگا، کوئی وہاں کسی کا مددگار نہیں ہوگا۔ لقد تقطع بینکم، اب تمہارے مابین سارے رشتے ٹوٹ چکے ہیں۔ وہی ہے حدیث کی، جب اسرافیل علیہ السلام قیامت کی سور پھونک دیں گے تو سب کے جو رشتے ہیں آپس میں سب ٹوٹ جائیں گے۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور وہ سب چیزیں تم سے گم ہو گئیں جن کا تمہیں زوم کیا کرتے، یعنی آج ان ہستیوں میں سے کوئی تمہارا ساتھ نظر نہیں آ رہا ہے جن کی سفارش کی امید کے سہارے تم حرام خوریاں کرتے تھے، یعنی جو دنیا میں گھمنڈ تھا کہ یہ ہو جائے گا، اللہ کے یہاں یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، نیک کام نہیں کرتے تھے، پیسے کے گھمنڈ میں، پاور کے گھمنڈ میں، جو بھی تھا سب وہاں اس دن ٹوٹ جائے گا، سب رشتہ داریاں سب ٹوٹ جائیں گی، کسی کی کوئی کام نہیں ہے، کام صرف آئے گا جو اس کے نیک اعمال ہیں وہی اس دن کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک راستے پہ چلنے کی طاقت عطا فرما، اور فلسطین کے مسلمانوں کی دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما اور اس آگ کو اور بھڑکا دے، اللہ ان کی رحم فرما، ان کی مدد فرما، آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔